بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گلگت بلتستان اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے۔ یہ قرارداد اپوزیشن لیڈر امجد حسین نے پیش کی ہے اور اس قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جائے اور اس بل کے تحت گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا جائے۔ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے بعد وفاقی اداروں، قومی اسمبلی اور اسی طرح کے دوسرے جو ادارے ہیں ان میں نمائندگی دے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بناتے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر متاثر نہ ہو، اور یہ کہ گلگت بلتستان کے عوام کشمیری عوام کی سیاسی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ ایک تاریخی قرارداد اس لیے ہے کہ گزشتہ سال ایک ڈیبیٹ شروع ہوا تھا گلگت بلتستان کے بارے میں۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تھے نومبر میں، اور نومبر سے پہلے ہی یہ ڈیبیٹ شروع ہو گیا تھا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ اس سلسلے میں عسکری ادارے میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں پاکستان کی ساری سیاسی قیادت نے شرکت کی تھی، اور پھر 1 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنائیں گے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کو۔ اور گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات میں بھی کسی حد تک یہ ایک موضوع تھا، ڈیبیٹیبل موضوع تھا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا عبوری صوبہ بنے یا نہیں بنے۔ تقریباً تمام بڑی جماعتوں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی نے اس آئیڈیا کی حمایت کی تھی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بننا چاہیے، اور عمران خان نے تو اعلان کر دیا تھا۔ بلاول بھٹو نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک انصاف صوبہ نہیں بنا سکتی، صوبہ ہم بنائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ کون بناتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عبوری صوبہ بننے سے مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کی جدوجہد پہ کیا اثر پڑے گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ بنے گا تو اس کے نتیجے میں یہ اقدام جو ہے وہ اسی طرح کا اقدام ہوگا جیسا مودی نے 5 اگست 2019 کو اٹھایا تھا، اور جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں بھارتی جو وفاق ہے اس میں ضم کر دیا تھا۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات کرتے ہیں تو وہ 1974 سے گلگت بلتستان میں معطل ہے، یعنی کوئی بھی غیر ریاستی شہری گلگت بلتستان میں جائیداد خرید سکتا ہے اور وہاں کی جائیداد کا مالک بن سکتا ہے۔ مودی نے 5 اگست 2019 کو جو پارلیمنٹ سے قانون منظور کرایا، اس کے تحت بھارتی آئین کی دفعہ 35A بھی ختم کی گئی۔ یہ وہ شق تھی قانون کی جس کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی بھی غیر ریاستی شہری جائیداد خرید نہیں سکتا تھا، اور بھارت چاہتا تھا کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں ہندو بسائے جائیں تاکہ وہاں کی مسلم اکثریتی آبادی کا تشخص ختم ہو۔ چنانچہ انہوں نے ڈومیسائل رولز ختم کیے اور اس کے بعد نئے ڈومیسائل رولز رائج کر کے ہندوؤں کو بسنے کی آزادی دی۔ اور اگر ہم گلگت بلتستان کا ذکر کریں تو گلگت بلتستان میں 1974 سے یہ قانون سسپینڈ ہے اور وہاں پہ جائیداد خریدنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ گلگت بلتستان اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بل کے ذریعے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بل پیش کرنے کے لیے اور بل کو پاس کرانے کے لیے وفاقی حکومت کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے
اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے اور انہیں 342 کے ایوان میں 78 ووٹ ملے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت ہے عمران خان کی قیادت میں اس کو 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ بھی شاید عبوری صوبہ نہیں بنا سکے گی، اس لیے کہ ان کو مطلوبہ ارکان موجود نہیں ہیں قومی اسمبلی میں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر پی ڈی ایم تعاون کرے، پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی صوبہ بنانے کی حمایت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اگر تحریک انصاف کی حمایت کر دے تو شاید یہ صوبہ بنانے کا عمل پورا ہو جائے گا۔ بحث تو بہرحال بڑی ہے کہ مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز سسپینڈ ہیں تو پھر یقیناً مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا، اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ختم کر کے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر گلگت بلتستان کے بارے میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے وہاں کے اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے۔ تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کے ایک یونٹ بنا دیا جائے، وہاں کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کو اس طرح استوار کیا جائے کہ دونوں خطوں کے جو لوگ ہیں ان کو حقوق ملے، اور پاور شیئرنگ کا ایک فارمولہ اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ ایک خطے سے صدر ہو سکتا ہے، دوسرے سے وزیر اعظم ہو سکتا ہے، لیکن صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا، اور یہ تاثر پیدا ہوگا کہ مودی نے جو اقدام کیا ہے شاید اسی طرح کا اقدام پاکستان نے بھی کیا ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان کو اس فیصلے پہ غور کرنا چاہیے، اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لے کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وفاقی حکومت اور اس کے اداروں میں سے جو تاثر ملا ہے کہ وہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ سی پیک کا ایک بڑا روٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہو کے پاکستان کی طرف آ رہا ہے، تو اس لیے اس خطے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے حالات خراب ہوں، انتشار پیدا ہو اور دشمن فائدہ اٹھائے۔ آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔